الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي أدمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وبينهما 6 أميال وسابق بين الخيل التي لم تدمر من ثنیۃ الی مسجد بنی رزیق وبینہما میل متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کے درمیان جن کا زمار کیا گیا ہو حفیہ سے دوڑ کرائی، اور اس کی انتہا ثنیۃ الوداع تک تھی، اور 2 حدود کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا، اور ان گھوڑوں کے درمیان جن کا زمار نہیں کیا گیا ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک دوڑ کرائی، جن کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمار کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا اس کو مثالے دیے جاتے ہیں، خوب مثالے دیے جاتے ہیں، پھر وہ موٹا تازہ یعنی فربا ہو جاتا ہے، پھر اس کی خوراک کو کم کیا جاتا ہے، پھر اسے کسی بند جگہ میں باندھ دیا جاتا ہے، کلوزڈ احاطہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جھول جو بیٹھنے کاٹھی وغیرہ یا کپڑا کوئی بھی چیز ڈال دی جاتی ہے وہ کس دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے پھر خوب پسینہ آتا ہے۔ اسے گھوڑا اس عمل سے دبلا پتلا اور سمارٹ جسے کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ ایسا گھوڑا بہت طاقتور ہوتا ہے، اس عمل کو ازمار کہتے ہیں، اور ایسے گھوڑے کو مزمر کہتے ہیں۔ اس کا مادہ زمر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا ایکٹیو اینڈ سمارٹ، جس کا پیٹ جو ہے نا وہ کمر سے الگ ہو جائے، یعنی پیٹ سے لگ جائے، تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے نا، واضح پیٹ لگتا ہے، جیسے بھوکا جانور ہوتا ہے نا، اس کا اس طرح کا جو جانور ہے بہت ایکٹیو اینڈ سمارٹ ہوتا ہے، بنسبت جیسے آج کل وہ جانوروں کو قربانی کے دن کھلا پلا کے نا پیٹ نکال دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا موٹا تازہ نہیں ہوتا، وہ گھرا کے پتہ لگتا ہے۔ تو بہرحال جو ازمار ہے، زمار جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف ملاحظہ فرمائیں کہ حفیہ یا حیفہ، یہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ حیفہ یا حفیہ دونوں نام بولے جاتے ہیں، اور ثنیہ بمانی پہاڑ کی گھاٹی، اسے ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اہل مدینہ اپنے مہمان کو یہاں تک پہنچانے آتے تھے، الوداع کیا جاتا تھا جب اسے رخصت کرنا ہوتا تھا۔ تو وہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد وداع بھی کہتے ہیں، اس کے متصل جو ہے موقف سیارات یعنی لاری اڈا ہے، اور لکڑی کوئلہ وغیرہ کی اس طرح کی ڈال ہے، مشہور جگہ ہے۔
تو جو عربی میں میل ہے یہ 3 میل کا ایک کوس ہوتا ہے، یعنی عربی میل 3 میل ہوں تو ایک کوس ہوتا ہے، تو 6 میل کو 2 کوس ہوتے ہیں۔ اب عرب شریف میں میل کی بجائے جیسے انٹرنیشنلی کلو میٹرز ہیں ہمارے ملک میں بھی، تو کلو میٹرز ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو پاکستانی میل ہوتا تھا پرانے زمانے میں وہ 1 کلو میٹر کے، یعنی پونا میل جو ہوتا ہے، پونا میل، 1 میل نہیں، پونا میل، میل سے کم، وہ 1 کلو میٹر کم ہوتا ہے۔ 1 کلو میٹر جو ہے اس کا مطلب ہے میل سے کم ہوتا ہے، پونا میل ہو تو 1 کلو میٹر ہوتا ہے۔ بنی زریق ایک قبیلہ کا نام ہے جس کے مورث سے اعلیٰ کا نام زریق تھا۔ اس قبیلہ کے محلہ میں یہ ایک مسجد تھی، اس لیے اسے مسجد زریق کہتے ہیں۔ چونکہ زمار کیا ہوا یعنی موٹا کر کے دبلا کیا ہوا گھوڑا بہت طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اس کی دوڑ کا فاصلہ حضور کریم علیہ السلام نے زیادہ رکھا، اور جس گھوڑے کو زمار نہیں کیا ہوا تھا اس کا چونکہ اتنا کمزور تھا، اتنا دوڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کا فاصلہ تھوڑا رکھا، یعنی 1 مائل رکھا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھوڑ دوڑ، گھوڑے کو تیار کرنے کے لیے فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں جہاد وغیرہ کے لیے یا سواری کے لیے، جو وہ بھی اللہ کے راستے میں، دنیا داری کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے نہیں۔ جہاد میں خیر غنیمت تو آئے گی، مال خود ہی آ جائے گا، لیکن نیت جہاد کی ہو تو یہ گھوڑا پھر دوڑانا، اس کو تیاری کرنا، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، بشرطے کہ اس پر کوئی ہار جیت نہ ہو، کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، جوا نہ ہو، پیسے نہ لگائے گئے ہوں، کیونکہ جوا حرام ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے مصطفیٰ یہ آپ سے جوئے اور شرابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، فرما دیے کہ اس میں گناہ کبیر ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔